آج جو ہم سب موجود ہیں، تھینک یو کے الیکٹرک کہ آپ کے ظالمانہ اقدام کی وجہ سے ہم سارے کیبل آپریٹرز اور انٹرنیٹ سروس پرووائڈر ہم آپس میں ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوئے ہیں، اور ان کے ظالمانہ اقدام کی وجہ سے آج ہم ایک مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، جس کے اندر تمام ایسوسیشنز کراچی کی اور ساتھ ہی انٹرنیٹ سروس پرووائڈر، جس کے اندر جو کنزیومر کو انٹرنیٹ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں یا موبائل جو کنیکٹیوٹی ہے وہ، اور یہ تمام جو ان کی جو پٹاپا ایسوسیشن ہے وہ بھی ہمارے اس اقدام میں ساتھ ہے۔ آج جو ہم یہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کی وجہ کے الیکٹرک کے ظالمانہ اقدام ہیں۔ پچھلے سال جیسے آپ کو پتہ ہوگا کہ 2019 کی جو مونسون کی جو برسات ہوئی تھی اس میں کچھ اموات ہوئیں، جس کا الزام کے الیکٹرک کی انتظامیہ کی طرف سے کیبل آپریٹرز پر تھوپا گیا، اور یہ ظاہر کیا گیا کہ جو اموات ہوئی ہیں کیبل آپریٹر کی وجہ سے ہوئی ہیں یا ان کی وائروں میں کرنٹ تھا اس کی وجہ سے یہ اموات ہوئی ہیں، جس پر کیبل آپریٹرز نے ان کے الزامات کو ماننے سراسر انکار کیا، اور ہم نے یہ بھی کہا کہ کوئی ٹیکنیکل کمیٹی قائم کی جائے، کیونکہ کیبل آپریٹرز یا انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز یہ ہم فائبر آپٹک کا استعمال کرتے ہیں، جو آپٹک فائبر کے اندر کوئی کرنٹ نہیں ہوتا اور ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی جس سے کوئی اموات ہو جائیں، اور کے الیکٹرک کی اپنی کوئی ٹیکنیکلی یا ان کی اپنی کوئی ناقص کارکردگی تھی جس کی وجہ کہ جو ہماری طرف موڑا جا رہا تھا، اس کو بحا بنا کر کے الیکٹرک نے غیر اعلانیہ یا بغیر نوٹس کے کیبل آپریٹرز کی تائر کاٹنا شروع کر دی، جو کہ سراسر غیر قانونی تھی، ہماری املاک کو نقصان پہنچایا، اور ذرائع ابلاغ کو گھروں تک پہنچانے میں جو کیبل آپریٹر اہم کردار ادا کر رہے تھے وہ بھی کٹ ہو گیا۔ ذرائع ابلاغ کی رسائی ہمارے صارفین تک ممکن نہ رہی، اور کئی علاقوں کے اندر گھنٹوں یہ نشریات بند رہی، انٹرنیٹ کی بھی اور کیبل ٹی وی کی بھی۔ ہماری کئی بار ان سے ملاقاتیں بھی ہوئیں، اور ہم نے یہ بھی نہیں کہا کہ پاکستان بھر میں جو ذرائع ابلاغ کو پہنچانے کا ذریعہ ہے وہ کیبل آپریٹرز ہیں۔ اگر ہم خبروں کی رسائی جو ممکن ہوتی ہے عوام تک وہ ہمارے ذریعے ہوتی ہے، ہم یہ کس طرح پہنچاتے ہیں؟ یہ ہم پہنچاتے ہیں کیبل وائرز کے ذریعے، کیونکہ پاکستان کے اندر اب تک کوئی وائرلیس کیبل یا وائرلیس ٹی وی اب تک پاکستان میں نہیں آیا، یا ڈی ٹی ایچ کے لیں یا کوئی بھی ٹیکنالوجی پاکستان میں نہیں آئی۔ ان وائرز کو پہنچانے کے لیے ہمیں ظاہر ہے گھروں تک پہنچانے کے لیے کوئی ذریعہ چاہیے، جو کہ ہم یہ بجلی کے پولز استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ کہ الیکٹرک کے ہوں، چاہے وہ ہیسکو، لیسکو یا وابڈا، یہ جتنی پاور کمپنی ہیں پاکستان بھر میں ہم ان کے پول استعمال کر رہے ہیں۔ اور برساتیں میں کہ الیکٹرک انرجی کو برساتیں کراچی میں بہت کم ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہوگا لاہور میں، اسلام آباد میں، پنجاب میں بہت برساتیں ہوتی ہیں، وہاں بھی کیبل آپریٹرز جو ہیں اپنی جو سروس ہے وہ انہی وائر کے ذریعے اور انہی پولوں کو استعمال کر رہے ہیں، وہاں تو کوئی شکایت نہیں ہے ہمارے کیبل آپریٹر سے، نہ ہی کسی کو اطلاعات ہے، ایک ہمارا سنگل 1 میٹر وائر بھی وابڈا کی یا جتنی بھی پاورز کمپنیاں ہیں انہوں نے نہیں کاٹا، تو کے الیکٹرک کیوں بدماشی پہ اتری ہوئی ہے؟ اور ہم نے ان کو ایک میٹنگ کے دوران یہ بھی بتایا، جو ان کے سی ڈی او تھے عامر ضیاء صاحب، ہماری ایک ملاقات، پھر ہم نے جو وائریں ہماری کٹنا شروع ہوئیں، نقصان ہوا، تو ہم نے گزارش کی کمشنر کراچی کو کہ اس کو مداخلت کر کے الیکٹرک کو اس اقدام سے روکا جائے۔ انہوں نے اپنی سربراہی میں تقریباً 10 ماہ پہلے ایک میٹنگ منعقد کی کمشنر آفس کے اندر، جس پر کمشنر کراچی نے ہمارے مسائل کو بھی سنا اور کے الیکٹرک کے موقف کو بھی سنا۔ کہ الیکٹرک والے اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے تھے کہ ہم جو ہے آپ کی وائریں کاٹیں گے۔ ہم لوگ کس طرح وائر ہماری کاٹ سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ بھی سروسز کا کام کر رہے ہیں، ہم بھی سروس دے رہے ہیں، آپ بجلی پرووائڈ کر رہے ہیں، ہم کیبل پرووائڈ کر رہے ہیں، ہمارا کام دونوں کا سروسز کا ہے۔ جس طرح اگر ہم آپ کے پول استعمال کر رہے ہیں تو آپ بھی زمین کے MC کی استعمال کرتے ہیں۔ جیسے آپ کو پتہ ہوگا صحافی بھائیوں کو کہ الیکٹرک کا اور کے MC کا تنازع چل رہا ہے پولوں کے اوپر، کے MC اپنا کرایہ مانگ رہی ہیں اور یہ کہ الیکٹرک والے اب اپنے ان کو کرایہ نہیں دے رہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے زیادہ زور بھرا تو کے الیکٹرک نے بدماشی کرتے ہوئے کے MC بلڈنگ کی 2-3 مہینے کیبل بھی بجلی بھی کاٹ کے رکھی۔ مطلب کوئی اگر ان کے خلاف آواز اٹھائے تو ان کو اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، ان کی بجلی کاٹ دی جاتی ہے، ان کی اوور بلنگ، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد کمشنر کراچی نے جب ہم نے یقین دلایا کہ ہمارے وائرس میں کوئی کرنٹ نہیں ہوتا، اس کے بعد کمشنر کراچی نے احکامات جاری کیے۔ پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ اس کے لیے ہمیں کو مناسب ٹائم ملنا چاہیے، ہمیں اگر اپنے کیبل کو زیر زمین لے کے جانے کے لیے ہمیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ کراچی کا علاقہ رقبہ جو ہے تقریباً 1200 کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے، تو یہ ایک دن میں تو ہم اس کو حل نہیں کر سکتے، ہمیں اس کے لیے مناسب ٹائم چاہیے۔
جس پر ہم نے وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی ہم نے گزارش کی، ان سے میری ملاقات بھی ہوئی اس سلسلے کے اندر، اور ہم نے ان سے کہا کہ ہمیں کیبل آپریٹرس کو ایک جو سہولت مہیا کی جائے تاکہ کیبل آپریٹرس اس کو زیر زمین لے کے جا سکیں. اس کے لیے ہمیں مناسب ٹائم ملنا چاہیے تقریباً اور ہم نے یہ کام شروع بھی کر دیا ہے. الحمدللہ ہم نے 500 میٹر کا ایک ہم نے کلومیٹر کا شروع کیا ہے ڈیفینس کے اندر، جو کہ اب تک 20 کلومیٹر ہم کر چکے ہیں، اور تقریباً اور اب ادھر سٹی کے اندر بھی تقریباً کام ہمارا شروع ہو چکا ہے. مگر ہمیں مناسب ٹائم ملنا چاہیے کہ الیکٹرک ہم سے ادھر مذاکرات کرتی ہے، ادھر ہماری تاریں کاٹتی ہے. آج ہم سے بات کرتی ہے، کل کو جو ہے اگلے دن ہی ہماری تاریں کاٹنا شروع ہوتی ہیں، جس سے کیبل آپریٹر کو نقصان ہوتا ہے. اور کمشنر کراچی نے بھی ان کو پابند کیا کہ جب تک کامن کوریڈور نہیں بن جاتا کراچی کے اندر تب تک آپ کیبل آپریٹرس کی وائریں نہیں کاٹیں گے. مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کمشنر کراچی کے جو احکامات تھے وہ کہ الیکٹرک کی انتظامیہ نے ہوا میں اڑا دیے اور 2 دن بعد دوبارہ وائر کاٹنا شروع کر دی، جو کہ آج تک جاری ہیں. پھر ہم نے گزارش کی گورنر سندھ کو، عمران اسماعیل صاحب کو، کہ اس میں مداخلت کرتے ہوئے اس کیبل انڈسٹری کو یا جو انٹرنیٹ سروس پرووائڈرس کی انڈسٹری کو اس بحران سے بچائیں اور ہم مداخلت کر کے KE کو پابند کریں. کیونکہ وفاق کا نمائندے گورنر صاحب تھے ہیں، بلکہ اور وفاق کے زیر نظام کے الیکٹرک ہے، تو انہوں نے بھی ہمارے مسائل سنتے ہوئے گورنر سندھ نے جوائنٹ پریس کانفرنس کی، جو آپ بھائیوں کو بخوبی علم ہوگا، آپ لوگ بھی موجود تھے ادھر. اور گورنر سندھ نے بھی یہ کہا کہ عجیب، میں نے اپنے سورس پہ یہ معلوم کر لیا ہے کہ کیبل آپریٹر کے بارے میں کرنٹ نہیں ہوتے، اور میں الیکٹرک کی انتظامیہ کو یہ پابند کرتا ہوں کہ وہ کیبل آپریٹرس کی عملات کو نقصان نہ پہنچائیں. مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ الیکٹرک آج تک اپنی ہردرمی سے باز نہیں آ رہی. وہ جیسے مونسون کی برساتوں کا کام شروع ہوا، انہوں نے کیبل آپریٹر کو پریشر دینا بھی شروع کیا کہ آپ جو ہے اس کو آن کریں، کہ اس کے ذمہ دار آپ ہیں. ہم کیوں آن کریں؟ غلطیاں آپ کی ہیں، اور آپ کی ارتھ نہیں ہوئے ہیں. اگر آپ کی غلطیاں نہیں ہوتی تو آج آپ ارتھنگ نہیں کر رہے ہوتے. آپ اس کا تو بات کا یہ ثبوت ہے نا اس بات کا کہ آپ کے نظام میں گڑبڑ تھی، آپ کے ٹیکنیکل نظام میں گڑبڑ تھی، تبھی تو آپ آج ارتھنگ کر رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے، وہ بھی پراپر نہیں ہو پا رہی ہے. مگر ہم جب عامر ضیاء کو میں نے یہ کہا کہ جب آپ نے الیکٹرک کو KE سے شفٹ ہوئے تب ہم آپ کا جہیز میں آئے تھے، کیونکہ ہم آلریڈی KESC کے ساتھ یہ ہم کام کر رہے تھے، اور KESC کے ساتھ ہمارا لیٹر میں معاہدہ بھی تھا تمام کیبل آپریٹرس کا. وہ معاہدہ ہم آگے کیوں نہیں کر پائے؟ کیونکہ KMC کا اور الیکٹرک کا آپس میں تنازع ہوا، تو انہوں نے یہ بات کہی کہ ایک کرایہ دار دوسرے بندے سے کرایہ کیسے لے سکتا ہے. اس تنازع کے بعد وہ ہم سے معاہدہ نہیں کر پائے، اور ہم بخوبی یہ کام کر رہے تھے، اور ابھی تک سلسلہ جاری ہے. مگر الیکٹرک اپنی ہردرمی سے باز نہیں آ رہا ہے. ایک بدماشی معذرت کے ساتھ مجھے اس طرح کا الفاظ استعمال کرنا پڑ رہا ہے کہ ایک طرف تو آپ ہم سے مذاکرات کرتے ہیں، دوسرا اگلے دن ہماری وائریں کاٹ دیتے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ وائر کاٹنا صرف کیبل آپریٹر کو نقصان نہیں ہوتا، صارفین بھی خبروں کی رسائی سے محروم ہو جاتے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کرونا کا چل رہا ہے، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سے لوگ اپنے گھروں تک محدود ہیں. تو جب لوگوں کے گھر میں انٹرنیٹ یا کیبل ٹی وی نہیں آتا، لوگ اپنے گھروں سے باہر آ جاتے ہیں، جس سے یہ بیماری کو بھی خطرہ ہے کہ یہ بڑھ سکتی ہے. لوگوں کا جو سوشل ڈسٹینس ہے وہ ختم ہو جائے گا اس سے. جو لوگ گھروں میں یہ چیزیں سہولت موجود نہیں ہوں گی، تفریح کی سب چیزیں بند ہیں، سینما بند ہیں، تفریح پارکس بند ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہی واحد ذریعہ ہے کراچی کے عوام کو جو کہ ٹی وی اور انٹرنیٹ ہے، اور وہ بھی الیکٹرک کی بدماشی کی وجہ سے وہ بند ہو جاتا ہے مختلف علاقوں کے اندر. اور یہ سلسلہ جو ہے یہ ابھی تک جاری ہے. یہ کل بھی انہوں نے وائرس کاٹے، ہم سے بات کرتے ہیں پھر وائر کاٹنا شروع کر دیتے ہیں. اور ہم نے ان کو یہ بھی کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا آپ کے اور ہمارے درمیان کوئی ایسی لڑائی ہو. ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ بیٹھ کر SOPs طے ہو جائے. جب تک ہم انڈر گراؤنڈ پہ نہیں جاتے تب تک کہ الیکٹرک کو ہمیں ٹائم دینا ہوگا. اس سلسلے میں گورنر سندھ صاحب نے بھی ہمیں یقین دہانی کرائی تھی، مگر ان کے احکامات بھی ہوا میں اڑا دیے گئے. اب افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ کن کے احکامات مانیں گے. اسی لیے آج ہم سب ایسوسیشنس نے آپس میں ایک اتفاق کیا، اور ہم نے کہا کوئی لائے مل کا اعلان کرتے ہیں. اگر انہوں نے وائریں کاٹ کے ہمارا کاروبار ویسے ہی بند کر دینا ہے تو ہم اپنے کاروبار کو خود بند کر دیتے اپنے ہاتھ سے، تاکہ اور پھر ہم نے وزیر اعظم پاکستان سے میں اپیل کرتا ہوں، اور وزیر پانی و بجلی جو ان کے جو KET کا انڈر میں عمر ایوب ہے، عمر ایوب صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں، اور نیپرا سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس معاملے میں مداخلت کریں کہ جب پاکستان کی تمام پاور کمپنیوں کو ہمارے کام سے کوئی اعتراض نہیں ہے تو الیکٹرک کو اسی کا تکلیف ہے. الیکٹرک چاہتی کیا ہے کیبل آپریٹر سے؟ الیکٹرک کا یہ چاہتی ہے کہ آپ کا جو میڈیا پورا بند ہو جائے،
یا کوئی ان کی کوئی کیا عزائم ہے ان کے کہ ساری جو خبروں کی رسائی، جو بھی انٹرنیٹ جو تفریح جو سہولت ہے وہ سب ختم ہو جائے؟ کیا وہ یہ چاہتی ہے کہ الیکٹرک جو ہے ہاں ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب تھوڑا جو ہم نے جو لکھا ہوا ہے یہ، اور ابھی مظاہرہ ہوا ہے جو پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی میں گزارش کروں گا، کیا کہتے ہیں جو اسد عمر صاحب آئے ہوئے تھے کراچی کا، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جو کہ الیکٹرک نے جو ایکسٹرا بلنگ جو کی ہے اس کو واپس جائیں گے، تو ہم بھی ان کے اس اقدام کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ گزارش کریں گے کہ کیبل آپریٹرز کے جو یہ مسائل ہیں اس پہ بھی وہ مداخلت کرتے ہوئے، اور جو کہ الیکٹرک کے یہاں ایم پی ایم این اے حضرات ہیں انہوں نے کراچی کے عوام سے ووٹ لیا ہوا ہے، اور تو کراچی کے عوام کی سہولت کو خیال رکھتے ہوئے ہم بھی کراچی کے کیبل آپریٹرس ہیں، اور یہ کیبل آپریٹرس آپ بھی کراچی کے عوام کو یہ تفریح مہیا کر رہے ہیں، تو آپ بھی مداخلت کرتے ہوئے کیبل آپریٹر کے لیے آواز بلند کریں، اور کہ انتظامیہ کے الیکٹرک کی انتظامیہ کو یہ پابند کریں کہ وہ کیبل آپریٹرس کی وائر کاٹنے کا سلسلہ بند کریں، اور بیٹھ کے کیبل آپریٹرس کے رہنماؤں کے ساتھ مذاکرات کریں، ایس او پیز طے کریں، جس طرح وہ جو اور ان کے اچھا ایک اور بات ہم میں کہہ دوں گا، انہوں نے ہمیں کراچی کے 5 روڈز دیے کہ ان کو ہم پائلٹ پروجیکٹ کے ہم پولوں کو ہم صاف کر دیں اور ہم ایک ساتھ ایک بنچ بنائیں، ہم نے وہ بھی ان کی بات مان لی۔ ہم نے کراچی کی 3 مشہور شاہراہ کے اوپر تقریباً 400 کلومیٹر کی شاہراہ تھیں، وہ بھی ہم نے کمپلیٹ کی، مگر پھر بھی وہ اچانک جہاں کا دل کرتا ہے تارے کاٹ دیتے ہیں۔ اور میں یہ گزارش کروں گا اپنے اتھارٹی پیمرا سے کہ جو کہ ہماری ریگولیٹری باڈی ہے، چیئرمین پیمرا سے گزارش کروں گا کہ وہ مداخلت کرتے ہوئے نیپرا سے، وزارت سے بات کریں، وزیر اعظم پاکستان سے بات کریں، حکام بالا سے بات کریں، جو کراچی کے کیبل آپریٹر کے مسائل ہیں ان کو حل کروائیں۔ میں پیمرا سے گزارش کرتا ہوں کہ پیمرا کا کام صرف یہ نہیں کہ وہ بھاری فیسیں ہم سے کلیکٹ کرے اور چینل کھلوائے اور بند کرے، ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ جو ہے ان کے فرائض میں شامل ہیں، ہمارے لائسنسی ہیں ان کو تحفظ فراہم کریں، ان کے کاروبار کو تحفظ فراہم کریں، اور یہی گزارش میں پی ٹی اے سے کرتا ہوں کہ آپ کے ممبران وہ تکلیف کے اندر ہیں تو آپ نیپرا سے یا جتنے بھی حکام بالا سے بات کرتے ہوئے ان آپریٹرز کی مدد کریں اور اتھارٹیز مداخلت کریں اس کام کے اندر تاکہ اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ سر ایک کبھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ابھی۔ ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ کہ جو ابھی میں میئر کراچی وسیم اختر صاحب سے گزارش کروں گا کہ سندھ گورنمنٹ نے کمشنر کراچی نے یہ احکامات جاری بھی کر دی ہیں اور این او سیز بھی جاری کر دی ہیں کہ کراچی کے کیبل آپریٹرز کو ایک کامن کوریڈور فراہم کیا جائے۔ انہوں نے اس بات کمشنر کراچی نے اس بات کے آرڈرز بھی کر دیے تمام ڈی سیز کو، ٹھیک ہے، مگر افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ کراچی ایک واحد شہر ہے جہاں 10-12 سیوک ایجنسیز جو ہیں وہ کراچی کا کنٹرول سنبھالتی ہیں، کہیں کے ڈی ہے، کہیں ڈی ایم سی ہے، کہیں کے ایم سی ہے، کہیں فیصل بیس ہے، کہیں کنٹونمنٹ ہے، کہیں ڈی ایچ اے ہے، جیسے لاہور کے اندر ہے، لاہور میں ہم نے بہت اچھا کام کیا ہمارے آپریٹرس نے، لاہور میں ایک ایل ڈی ہے، ان سے مذاکرات ہوئے، ہم زیر زمین چلے گئے، مگر کراچی کے اندر بدقسمتی ہے، کراچی کے 10-12 ایجنسیز ہیں، پرمیشن میں ٹائم لگتا ہے، ایک راضی ہوتا ہے، دوسرا راضی، سب سارے تمام راضی ہیں، تو اب میئر کراچی نہیں مان رہے ہیں، تو میں آپ کے توسط سے اس پریس کانفرنس کے توسط سے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ کیبل آپریٹرس اور انٹرسٹیٹ پرووائڈر کے کامن کوریڈور جو فراہم کیا گیا ہے اس پہ رضامندی کریں اور ہمیں کام کرنے دیں، اور کئی ہم نے کام شروع کیا بھی ہے جہاں ان کی جو سندھ گورنمنٹ کی جو لینڈ ہے، مگر جہاں کے ایم سی کی لینڈ ہے وہاں پرابلم ہو رہی ہے کیبل آپریٹرس کو۔ میں میئر کراچی سے گزارش کرتا ہوں کہ کراچی کے عوام کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ میئر کراچی ہیں، فادر آف دا سٹی ہیں، تو آپ جو ہے نا ان بچوں کا خیال کریں، اور جو آپ ہمیں کیبل آپریٹرس کو تو اجازت دیں اس میں جو ہے، اور اپنی کوئی شفقت کریں کیبل آپریٹرس کے اوپر، اور ہمیں کیبل آپریٹر کام کرنے کی اجازت دیں۔ اور میں کے الیکٹرک کی انتظامیہ کو یہ بھی کہتا ہوں کہ ہم نے جو وعدے کیے ہیں وہ ہم پورے کریں گے اپنے، مگر خدا کے واسطے اپنی کوتاہیاں ہم پہ نہ تھوپیں۔ ہم تمام الزامات سے بری ذمہ ہیں، ہمارے کیبل وائرس میں کوئی کرنٹ نہیں ہوتا، کیونکہ یہی وائر صارفین کے گھر تک جاتا ہے، اور یہی وائر جو ہے آپ کی ٹی وی میں بھی لگتا ہے، صارفین یہ ہاتھ میں بھی پکڑتے ہیں، نکالتے بھی ہیں، تو ان کو تو کوئی کرنٹ نہیں لگتا، اس کا مطلب ہے ہماری وائر میں کوئی کرنٹ نہیں ہے، کیونکہ صارفین کے گھر تک، کیونکہ آپ کا بجلی کا بورڈ تو بجلی کے بورڈ تک جاتا ہے نا، ہمارا ٹی وی تک وائر جا رہا ہے، اور جو کہ کبھی کبھی تو ہمارے جو صارفین ہیں وہ کبھی کبھی تو ہم کنیکشن ایک ٹی وی کا دیتے ہیں، وہ 4 ٹی وی خود بنا لیتے ہیں اپنے ہاتھ سے جوڑ کر، تو اس کا مطلب اس میں کوئی کرنٹ نہیں ہے، کرنٹ لگتا ہی نہیں ہے اس سے، تو برائے مہربانی ہم پہ الزامات نہ تھوپیں۔ بہرحال میں اپنے ابھی خاص مدعے پر آتا ہوں۔
اور کے الیکٹرک کے ظالمانہ اقدامات کی وجہ سے ہم نے مذاکرات بہت کر لیے، کئی بار میٹنگز ہوئیں، اور بلکہ ایک بار تو جو آپ ٹی وی چینلز کی نمائندہ ایسوسیشن ہے پی بی اے پاکستان براڈ کاسٹ ایسوسیشن پاکستان، ان کے چیئرمین شکیل مسعود صاحب بھی ہمارے ساتھ ایک میٹنگ میں موجود تھے، جوائنٹلی ایک میٹنگ ہوئی کمشنر کراچی اور ہماری کی، تو اس میں بھی جو کے الیکٹرک انتظامیہ کے جونیئر ہوں گے انہوں نے کہا کہ جو ہے نا آپ یہ غلط کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مگر تب بھی کے الیکٹرک کی انتظامیہ اپنے اقدامات سے باز نہیں آئی۔ تو مجھے انتہائی مجبوری کی حالت میں مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کے ظالمانہ اقدامات کی وجہ سے ہم تمام ایسوسیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے، جس میں تمام انٹرنیٹ سروس پرووائڈر اور تمام کیبل آپریٹرز، ہم انتہائی، کیونکہ کوئی بھی انڈسٹری اپنے آپ کو مجبور ہو کر بند کرتی ہے، جب انتہائی مجبور ہو جاتی ہے، جب کوئی راستہ نہیں ہوتا تب وہ انڈسٹری اپنے آپ کو بند کرتی ہے، وہ انتہائی مجبوری کی حالت میں، ٹھیک ہے، اور بڑے دکھ سے اپنے صارفین سے ہم جو ہے معذرت خواہ ہیں کہ ان کو جو ہم اعلان کرنے والے ہیں ان سے ان کو تکلیف ہوگی، مگر اب کیا کریں، ہم صارفین کے تحفظ کا بھی خیال کر رہے ہیں تاکہ اس انٹرنیٹ ہو یا کیبل ہو یا نیوز ہو یا انٹرٹینمنٹ ہو، اس کو تسلسل اس کا جاری رہے، اس کے لیے ہمیں انتہائی اقدام اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اور میں تمام اتھارٹیز سے، تمام حکومت کے حکام بالا سے یہ دوبارہ گزارش کروں گا کہ ہماری اس ہڑتال کو دھمکی نہ سمجھا جائے، ہم گزارش کر رہے ہیں، ہم احتجاج کا حق رکھتے ہیں، ہم احتجاجاً کے الیکٹرک کی ظالمانہ اقدامات کی وجہ سے، کے الیکٹرک کی ہردردمی کی وجہ سے ہم آج شام 7 بجے سے اور 9 بجے تک ہم ٹوکن اسٹرائک کا اعلان کر رہے ہیں۔ آج شام 7 بجے سے صرف کراچی کے اندر انٹرنیٹ، کیبل ٹی وی 7 بجے سے رات 9 بجے تک ٹوکن ہڑتال ہم کر رہے ہیں، اس کو بند کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ 7 سے 9 بجے تک انٹرنیٹ اور کیبل ٹی وی یہ سروس بند رہے گی کراچی کے اندر۔ اگر کے الیکٹرک نے اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے، ہمارے والوں کو نقصان پہنچانا بند نہ کیا، تو اس کا دائرہ کار ہم پورے ملک میں ہی بڑھا سکتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا چلوں، یہ پورے پاکستان کی نمائندہ بیٹھی، صرف کراچی کی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم پوری پاکستان کے اندر یہ تمام سروس بند کر دیں گے اگر ہمارے اس ہمارے کیا کہتے ہیں معذرت آنا ہڑتال یا ٹوکن ہڑتال کو اہمیت نہ دی گئی تو پھر ہم اس کا دائرہ کار بڑھاتے ہوئے پورے پاکستان بھر میں اس کو دائرہ کار بڑھاتے ہوئے اس کو بند کر دیں گے۔ آج ہم صرف ٹوکن ہڑتال کر رہے ہیں، اور ہم یہ گزارش کروں گا میں کیونکہ ہمیں پچھلے ہفتے اسپیشلی اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا کہ گورنر سندھ سے ہم نے ایک لیٹر لکھا، ان سے ملاقات کی، ہم نے خواہش ظاہر کی، انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ دوبارہ کے الیکٹرک اپنی ہردرمی سے باز نہیں آ رہے ہیں، تو کے الیکٹرک اور کیبل آپریٹرز کو بٹھا کر کوئی بیچ میں مداخلت کرتے ہوئے ہم دونوں پارٹیز کو بٹھا کر کوئی معاہدہ طے کروائیں آپ کی نگرانی میں، مگر میرے خیال میں گورنر صاحب مصروف ہے، ٹائم نہیں مل پایا، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس ہماری نوٹس ہڑتال کی کال کو نوٹس لیتے ہوئے کہ الیکٹرک کو طلب کریں اور ہمیں بھی بلائیں، ہم بیٹھ کر بات کریں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی مداخلت ہو یا باقی جو پی ٹی آئی کی یہاں کے رہنما ہیں، جو ایم این اے حضرات ہیں، جو منسٹرز ہیں، وہ بیٹھ کر اس میں مداخلت کرتے ہوئے کیبل آپریٹر کو مسائل کو حل کروائیں، کیونکہ میں دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ الیکٹرک کے پول کے علاوہ پاکستان کی تمام پاور کمپنیوں کے پولز کیبل آپریٹر استعمال کر رہے ہیں اور ان کو آج تک ہم سے کوئی شکایت نہیں ہے، سوائے کہ الیکٹرک کے کراچی میں ہی وائریں کاٹی جا رہی ہیں جو کہ غیر قانونی اقدام ہے۔ پی ٹی اے کے ایکٹ کے تحت کسی کی وائر کاٹنا، کیبل کو نقصان پہنچانا، اس پہ ایک ایف آئی آر درج ہوتی ہے، ہم اس کے اوپر قانونی چارہ کے اوپر بھی جائیں گے انشاءاللہ، مگر آج ہم یہ اعلان کر رہے ہیں، اس پریس ختم ہوتے آج لیٹ ہو گئی ہماری پریس کانفرنس کیونکہ باہر ایک مظاہرہ چل رہا تھا، اس کی وجہ سے ہم لیٹ ہو گئے، تو ہم اس کو 7 بجے سے 9 بجے تک شٹ ڈاؤن کر دیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جی سر دیکھیں، ہم ظاہر ہے مرکزی حکومت کے انڈر یہ آتا ہے کہ الیکٹرک، تو اگر کے الیکٹرک مرکزی حکومت کی بات نہیں مان رہی ہے تو پھر کے الیکٹرک کو اپنے
اپنے لے لیں اپنے انتظامات کے تحت. تو ہم تو ظاہر ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے اپیل کر رہے ہیں, وزیر توانائی بجلی ہے مجھ سے اپیل کر رہے ہیں, گورنر سندھ سے اپیل کر رہے ہیں, وزیر اعلیٰ سندھ سے اپیل کر رہے ہیں. تو ہم تو صرف اپیل کر رہے ہیں تاکہ وہ مداخلت کرتے ہوئے کہ الیکٹرک کو اس بدماشی سے باز رکھیں. بس دیکھیں وہ میئر کراچی یہ کہتے ہیں کہ مجھے ریونیو چاہیے آپ سے. ہم نے کہا جی یا شہر کو خوبصورت کر لو یا پیسہ کما لو, ایک چیز تو نہیں ہو سکتی نا. کہتے ہیں جی سر یہ آج کے لیے ہے. اگر کل تک کوئی ہم سے بیٹھ کے مذاکرہ نہ ہوئے تو کل دوبارہ ہم 7 بجے کر دیں گے. اس طرح یہ کنٹینیو سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ. جی گا یہ جو بالکل صحیح بات ہے کہ میر شکیل الرحمان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں آپ. اگر انہیں رکھا ہوا ہے تو یہ بڑی سیاست زیادتی ہے. اور میرے خیال میں 112-15 دن گزر گئے ہیں بغیر کسی جو ہے تحقیقات مکمل نہیں ہو پائی ہے. ہم اس سلسلے میں جو ہے ہم کیبل آپریٹر کی طرف سے جو ہے نا اس کا جو ہے وہ ہم اس پہ جو ہے ہم احتجاج کرتے ہیں. اور جو ہم حکومت سے بھی یہ کہتے ہیں کہ اس طرح جو ہے جو حق سچ کی آواز بلند کرتا ہے اس کے لیے اتنا ظالمانہ اقدام نہ کرائے جائیں. اور اس وجہ افسوس سے یہ بھی کہنا پڑتا ہے مجھے کہ لگتا بھی یہی ہے. دیکھیں پیمرا نے بھی جو ہے اس پہ کیبل آپریٹر پر زیادتی کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, چینل بند کرنا کھلوانا پیمرا جو ہے کبھی کیبل آپریٹر کا ساتھ نہیں دے رہی. دیکھیں جب آپ کا معاملہ آیا تب بھی آپ کے چینل بند کرائے گئے. تو اس طرح حکومت سمجھ میں نہیں آتا حکومت چاہتی کیا ہے. بہرحال جو ہم جیو گروپ کے اس دکھ کے گھڑی میں برابر کے شریک ہیں اور کیبل آپریٹرز جو ہے آپ بھرپور آپ قدم قدم آپ کے ساتھ ہیں. بہرحال جو ہے جو حکومت سے گزارش بھی کریں گے کہ یا تو کوئی الزام نہیں ہے تو 40 سال پرانا کیس ہے اس کو آج اٹھا دی کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ عزائم کچھ اور ہے. بہرحال یہ اقدامات غلط ہیں. اس کو جو ہے نا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, تمام آپریٹرز کی مذمت کرتے ہیں. جی ہاں ہم نے دیکھیں جی وہ نیپرا نے کوئی کمیٹی بنائی تھی. نیپرا نے بھی الزامات کیبل آپریٹر پہ عائد نہیں کیے. نیپرا نے بھی مورد الزام کے الیکٹرک کو ٹھہرایا, انہیں کی نااہلی تھی. میں نے کہا نا نااہلی تھی تبھی تو اب ارتھنگ کر رہے ہیں نا. آپ کو یہ پتہ ہے نا جب ہم سب جو ہے اس کراچی میں پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, جب KESC تھا اس زمانے میں تانبے کے وائرز تھے, ارتھنگ پراپر لگی ہوئی تھی. اس ظالم لوگوں نے سارے تانبے کے وائر بیچ کے سلور کے وائر لگا دی ہے. یہ سلور کے وائر کی وجہ سے یہ اموات ہو رہی ہیں. وہ ٹوٹ کے کھمبوں پہ گرتی ہیں اور کرنٹ پورے علاقے میں پھیل جاتا ہے. تانبے کی وائریں غائب ہوئی. ارتھنگ آپ کو یاد ہوگا پہلے کراس میں ایک لمبی ارتھنگ لگی ہوتی تھی پہلے, وہ تو سب بیچ باچ کے کھا گئے ہیں. انہوں نے وہ کیبل کے اوپر آ گئے ہیں, کہیں انہوں نے سلور کی وائر لگا دی ہے جس سے یہ جو ہے نا جی ہاں. اور پتہ ہے اس سے صارفین کو نقصان بھی ہوتا ہے. جو سلور کی وائر ہے وہ لاس زیادہ کرتی ہے جس سے صارفین کو نقصان ہوتا ہے اس کے اوپر. دیکھیے ہم وہ بھی بند کریں گے. وہ اب اچھا پوائنٹ ہے آپ کا, وہ بھی کیونکہ یہ لوگ بھی ایسا ہی کرتے ہیں. وہ بھی ہم بند کریں گے جو ان کے دفاتر ہیں, جو ان کے ہم صرف معطل کریں گے. مگر دیکھیں ہم نے کہا نا کہ احتجاج کا حق رکھتے ہیں. ہم نے پورا بند نہیں کیا, اس لیے 2 گھنٹے کا بند کیا تاکہ حکام والا کو کچھ پتہ پڑے کہ دیکھیں نا تمام انڈسٹریاں ڈوب گئی ہیں. یہ تھوڑی بہت میڈیا انڈسٹری چل رہی ہے, اس کو بھی ختم کرنے کے لیے تیار ہیں. دیکھیں نا اگر ہم خود بند نہ کریں, جو وائر کاٹ تب بھی تو سب بند ہو جاتی ہے نا آپ کی. تو اس لیے مجبوراً ہم نے یہ اقدام اٹھایا ہے. تو مجھے یہ امید ہے کہ گورنر سندھ یا وزیر اعظم پاکستان یا وفاق سے کوئی ہماری افیئرس کانفرنس کا نوٹس لے گا. ٹھیک ہے نا. اور میں دوبارہ پیمرا سے یہ گزارش کرتا ہوں اللہ کے واسطے,
ہاں ٹھیک ہے. میں پیمرا سے ہی گزارش کرتا ہوں اللہ کے واسطے اپنے لائسنسیوں کو جو ہم آپ کے جو ہے اسٹیک ہولڈر ہیں ان کا ساتھ دیں, ٹھیک ہے, نہ کہ ان پہ ظلم کریں. ہمارے لیے کم از کم آواز تو اٹھائیں. صرف پیمرا اس کام تک نہ رہے, اس چینل کو بند کر دو, اس کو کھول دو, فیسیں اکٹھی کرنے میں لگی ہوئی ہے. مجھے لگتا یہ ہے کہ پیمرا بنایا گیا تھا میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی, پیمرا بن گیا منی میکنگ اتھارٹی. صرف ایکسٹرا اس میں ہمارے آپریٹروں کا تو کوئی قصور نہیں ہے. اگر آپ نے اتنا اور اسٹاف بھرتی کر لیا ہے سیاسی بنیادوں کے اوپر تو برائے مہربانی اپنے ریگولیٹری کے فرائض انجام دیں. میں اپنے محترم سلیم بیگ صاحب سے گزارش کروں گا, بڑے پرانے پیمرا کو ہمارے الیکٹرانک میڈیا کو جانتے ہیں. جب سے پیمرا کا وجود آیا ہے تب سے ہی سلیم بیگ صاحب پیمرا میں موجود تھے, پھر انفارمیشن ان کی طرف چلے گئے, پھر واپس آج چیئرمین ہیں, تو ان کو زیادہ پتہ ہے کیبل آپریٹرس کی اس یونیورسٹی کے مسائل کیا ہیں. تو مہربانی کریں کہ کراچی کے کیبل آپریٹر زبوں علی کا شکار ہیں, ٹھیک ہے, یاروں مددگار پڑے ہوئے ہیں. جب چاہتی ہے کہ الیکٹرک ہمارے وائر کاٹ دیتی ہے, تو اور جو ہے نا اس کو مداخلت کرتے ہوئے جو ہے آپ بھی جو ہے جو وفاقی اداروں سے بات کریں تو جا کے جو ہے کیبل آپریٹر کو ریلیف مل سکے. دیکھیں جی, ہم نے کے الیکٹرک سے یہ کہا کہ جہاں جہاں آپ کو پرابلم ہو رہی ہے ہمیں بتائیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہماری وجہ سے تاروں پہ لوڈ آ رہا ہے. ہماری وائر کا تو ویٹ ہی کچھ نہیں ہوتا, ان کی اپنی تاریں لگی ہوئی ہیں نیچے. ہماری جو ہے فائبر آپٹک کی وائر جیسا کوئی ویٹ نہیں ہوتا. پھر بھی ہم نے ان سے یہ کہا کہ جہاں جہاں ابھی جب میں نے کہا نا کہ انہوں نے ہمیں 5 ایسے ہمیں سائٹس دی کہ اس کو ٹھیک کر دیں. ہم نے کہا کہ ہم سارے تاروں کو کلب کر کے اس کو ہم ٹھیک کر دیتے ہیں, اس کو خوبصورت کر دیتے ہیں, مگر اس کے لیے ہمیں ٹائم ملنا چاہیے. ایک دن میں تو میں نے عاصف صاحب کو میں نے کہا نا کہ 1200 کلومیٹر سے پھیلا ہوا یہ شہر ہے, تو یہ ایک دن میں یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. اس کے لیے ہمیں ٹائم چاہیے. جیسے ہم کامن کوریڈور کی کوشش کر رہے ہیں, تو جیسے ہم ڈی ایچ اے میں ہم نے کام شروع کر دیا, اس طرح ہم کراچی شہر میں بھی کام شروع کریں گے انشاءاللہ. مگر اس کام کے لیے ہمیں 3 سے 4 سال لگ جائیں گے. ہمیں اتنا ٹائم ملنا چاہیے جب تک ہماری وائروں کو نہ کاٹا جائے, تاکہ ہم یہ جو سلسلہ ہے سروس کا یہ ہم جاری رکھ سکیں ہم لوگ. دیکھیں جی, وہ واقعی آپ کی بات درست ہے, ایسا ہو رہا ہے. مگر دیکھیں کہ ہم تو یہ نہیں چاہ رہے کہ جو بھی جس بھی بڑی کمپنی نے کام کرنا ہے کام خود کرے, مگر وہ کسی ایسے لوگوں کو آگے سروس نہ دے جو کہ گنڈا مافیا ہیں. بڑی مشکل سے ہم نے شہر کو آزاد کروایا ہے. کیبل آپریٹر بھی اس کا شکار تھے, کیبل آپریٹر بھی اس کا شکار تھے, مگر یہ دوبارہ وہی دور واپس لایا جا رہا ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا. تو ہم یہ گزارش کر رہے ہیں کہ اگر جس بھی کمپنی نے کام کرنا ہو کراچی سب کے لیے کھلا ہے, مگر وہ خود کام کریں, مگر کسی ایسے گنڈا عناصر کو اپنی سروس نہ دیں جس سے نقص امن کا خطرہ ہو, اور وہ بغیر لائسنس, ان کے پاس لائسنس ہے, ٹھیک ہے, ان کے پاس ایک لائسنس ہے گنڈا گردی کرنے کا. اب ایسے لوگوں کو جو ہے نا اس کام سے باز رکھا جائے اور خود کام کرنے میں احترام. مگر اگر گنڈا عناصر کو ڈالیں گے تو کیبل آپریٹر احتجاج تو کریں گے. جی ہاں, جی ہاں, آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ. اور میں امید کروں گا کہ آپ جو ہے, اور اگر آپ چاہیں تو اب صحافی حضرات چاہیں تو ہم آپ کو ایک ویڈیو دے سکتے ہیں جس طرح انہوں نے ایکسکیوز می, اور میں تمام صحافی بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کو کے الیکٹرک کی جو ارتھنگ کا جو پروسیس ہے انہوں نے جس طرح کیا ہے جو کہ پراپر نہیں ہے, جس طرح ایس او پیز کہتی ہیں کہ 10 فٹ کے نیچے تک کھڈا ہونا چاہیے ارتھنگ کے لیے, کون سا کیمیکل استعمال ہونا چاہیے, کون سی پلیٹ استعمال ہونا چاہیے, وہ نہیں ہوئی ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ چاہے ہم آپ کو واٹس ایپ کر کے وہ ویڈیو پرووائڈ کر دیں گے کہ انہوں نے وہ ارتھنگ ناقص ارتھنگ ہے. اگر کراچی کے اندر کچھ زیادہ برسات ہو گئی تو یہ اموات خدا نہ خواستہ دوبارہ بھی ہو سکتی ہیں, کیونکہ ارتھنگ پراپر نہیں ہے کے الیکٹرک کی. پھر کے الیکٹرک نے کیبل آپریٹر پہ الزام لگانا ہے کہ یہ جو ان کی وجہ سے ہوا ہے.
تو دوبارہ بتا دیں اگر آپ کو کوئی ویڈیو چاہیے تو ہم آپ کو ویڈیو پرووائڈ کر سکتے ہیں ہم آپ کو. ہاں؟ نہیں مسئلہ دیکھیں, مسئلہ پتہ کیا ہے, ہم 1 سال سے کر رہے ہیں ویسے مذاکرات, مگر مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے. دیکھیں جی وہ وائر تو ویسے کاٹ دیتے ہیں. اب جیسے اگر بھائی رہتے ہیں گلشان جوہر میں, اگر وہاں سے مین وائر کٹ جائے تو سب کچھ ویسے ہی بند ہو جاتا ہے. تو کیوں نہ ہم خود اپنا کاروبار بند کر دیں, کم از کم نوٹس میں تو آئے گا اپنے احتجاج نہیں ٹوکن ہڑتال کی ہے. مگر دیکھیں یہ جو مجبوراً جو ہے یہ چیزیں آگے بڑھتی جائیں گی یہ والی, اگر جو ہے نا اس پر جو ہے, اور میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارا جو اس مسائل کو جو ہے نا جو آپ کے پاس بھی اپنی ان پٹس ہیں, اپنا بھی تجربہ جو اپنا تجزیہ ہے آپ کا وہ اس کے اندر ڈالیں. کیا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ کیبل کے باہر میں کرنٹ ہے, اب باہری کیبل کے باہر ہاتھ لگا دے کرنٹ ہے یا نہیں ہے اس کے اندر, تو آپ بھی جو ہے نا ہمارے مسائل کو اجاگر کریں. میں امید کرتا ہوں کہ جو ہمارے مسائل کو بڑے زور سے پیش کیا جائے گا.